السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو شامل رسالت کے پروان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوان. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا انعامدار مدینی کے تاجدار غریبوں کے ہم موسیٰ جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نام میں درود و سلام بنزانہ پیش پڑی ہوں صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بن عادل جود والکرم علیہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها انک اعلی الدرجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام تحمہ علی سیدنا محمد الذی تنحل وقد تنفرج لنا وتقضى الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم ويستصقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہے اور انہی کے ذکر میں آتا ہے قارون کا ذکر. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. قارون کون تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا. بہرحال تو چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے تورات بھی پڑھی اور یہ تورات کا بہت بڑا قاری بھی تھا اور اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کو منور کہا جاتا تھا، لیکن دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس کا چہرہ تک بدل گیا اور اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہوئی. چونکہ موسیٰ نبینا علیہ السلام کے مقابل آ کر کھڑا ہوا، تو چونکہ ایک چیز یہاں علماء نے لکھی کہ یہ اگرچہ بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا قاری قرآن، بہت بڑا قاری تورات تھا، تورات کو بڑی قرت کے ساتھ یہ پڑھا کرتا تھا، لیکن ایک تو دنیا کی محبت، اس کو میں آگے تفصیل سے عرض کروں گا، اور سب سے بڑی چیز نبی کی بقا، کہ اس کی وجہ سے اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو کر کے رہے. لہذا اگر کوئی آج قرآن پڑھے اور کہے بہت بڑا قاری قرآن ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، ان کی یہاں تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر نبی کے گستاخ ہے تو نہ ان کا قاری قرآن ہونا دیکھا جائے گا، نہ ان کا حافظ قرآن ہونا دیکھا جائے گا، نہ ان کا مفسر قرآن ہونا دیکھا جائے گا. آج ایک جماعت کو، وہابیوں دیوبندیوں کو اپنے آپ پر یہ کہ ہم بہت اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن سن لیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اس وقت مخاطب صحابہ تھے، ان سے فرمایا کہ تم دیکھو گے
ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے، بڑے اچھے حافظ قرآن ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے، اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح آٹے میں سے انسان بال کو آسانی سے نکال لیتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے نہیں ان کی تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجو، وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بولے تراویح کیا بہت اچھی پڑھی جاتی ہے، مائک پر ہوتی ہے، اس پر ہوتی ہے، لوگ وہاں نمازیں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نہ ان کا قرآن اللہ کی یا مقبول، نہ ان کی تعلیم اللہ کی یا قبول، اور نہ ہی ان کی درس اور ان کی تدریس اللہ کی یا مقبول ہو۔ قارون بہت بڑا قاری تورات ہونے کے باوجود مردود ہو گیا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہی انجام ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، انہیں اپنے جیسا بشر اور ذرہ ناچیز سے کمتر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی غلطی فرعون کے قارون نے بھی کی تھی، وہ آگے ذکر اس کا آ رہا ہے۔ تو چونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی اور اس کی بغاوت ظاہر بھی ہوئی، چونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے احکام تشریع کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اس نے ماننے سے انکار کیا، غرور، تکبر، استکبار، عجب کیا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگا، وہی غلطی اس نے بھی۔ اور چونکہ یہ بڑا ہی متکبر تھا، کیونکہ اس کو اللہ نے بہت خزانے دیے تھے، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، دولت آ جانے کے بعد، خزانے مل جانے کے بعد اس میں اتنا غرور اور تکبر آ گیا تھا کہ یہ اپنی چادر کو گھسیٹ کر چلتا تھا، تکبرانہ انداز میں اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر چلتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کے سبب اپنی چادر کو یا اپنے کپڑے کو گھسیٹ کر کے چلتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں حاضر تھے اور آپ کا تہبند آپ کی پگلی سے، آپ کی ٹخنے سے نیچے رہا کرتا، ٹخنے سے نیچے ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بڑی ادب کے ساتھ سوال کیا کہ یا رسول اللہ السلام، کیا میرے لیے بھی یہ حکم ہے؟ کیا ہم لوگ، چونکہ میرا کپڑا بھی جو ہے تو یہ ٹخنا سے نیچے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدیق تم ان میں سے نہیں، کیونکہ ابوبکر صدیق کے سینے کو، ان کے دل کو، ان کی کیفیت کو، ان کے تقوی کو، ان کی نیت کو حضور جانتے تھے۔ حضور کو خبر تھی کہ ابوبکر تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نہیں گھسیٹتے ہیں، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ ابوبکر تم اس میں سے نہیں ہو۔ اس حدیث کی بنا پر علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ جو شخص تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے رکھے گا یا کپڑوں کو گھسیٹ کر کے چلے گا متکبرانہ انداز میں، تو وہ شخص اس وعید کا اہل ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی کی تکبر کی نیت نہیں ہے، اگر ٹیلر نے غلطی سے بڑا کپڑا سل دیا یا کسی نے فیشن کی وجہ سے کپڑا ٹخنے کے نیچے سلوایا، تو وہ اگرچہ اس وعید میں تو نہیں ہے لیکن نافرمان ضرور ہے، اس لیے کہ ٹخنا سے اوپر پائجامہ کو رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نے سنت کے مخالف کیا، سنت کے خلاف کیا، اس لیے وہ نافرمان تو ضرور ہوا، اس لیے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھے۔ لیکن آج کا دور تو اللہ ہی خیر فرمائے، جو حکم مردوں کے لیے تھا اب وہ اس پر عورتیں عمل کر رہی ہیں، اور جو حکم عورتوں کے لیے ہے اس پر مرد عمل کر رہے ہیں۔ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنا لباس اس طرح سے پہنے کہ ان کے بدن کے اعضاء نظر نہ آئے، وہ ڈھیلا لباس پہنے تاکہ بدن کے اعضاء ابھر کر نہ آئے، وہ اپنے لباس کو لمبا کر کے پہنے، آستین کو لمبی کر لے، کپڑے کو نیچے لمبا کر لے تاکہ اس کا بدن نظر نہ آئے۔ لیکن آج یہ کام مرد کرنے لگے، اور مردوں کو حکم تھا کہ اپنا کپڑا جو ہے ٹخنا سے اوپر رکھے، تو اب عورتیں جو ہے تو ایسے ایسے فیشن کے لباس پہن رہی ہے کہ اللہ اکبر، ایسے تنگ و چست لباس اور ایسے ہاف آستین کے لباس پہن رہی ہے کہ ان کا بدن نظر آتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ لعنت ہے، سرکار فرماتے ہیں ان مردوں پر جو عورتوں کے
तशब्बा करे, औरतों की जो है तो नकल करे, और लानत है उन औरतों पर जो मर्दों का शियार इख्तियार करे। तो गर्ज के तकब्बुर की नीयत से जो भी काम किया जाए, फिर चाहे वो कपड़े को घसीट करके चले या अपनी चाल में अकड़ पैदा करे, तो वो इंसान मुतकब्बिर है और उसकी सज़ा वो ज़रूर पाएगा। तो चूँकि कारून जो है तो ये बड़ा मुतकब्बिर हो चुका था, सरकश हो चुका था। इसकी सबसे पहली बगावत जो इसने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से की वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल से कहिए कि वो अपनी चादरों में 4 धागे सब्ज रंग के लगाए, यानी 4 धागे लगाए, और उनका जो अखीर का सिरा है उसको नीले रंग का कर ले, आसमानी रंग का कर ले। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला करीम, ये 4 धागे लगाकर उनको नीला करने में क्या हिकमत है? अगर तू फरमाए तो इनकी चादरें ही नीली कर दी जाए, अगर तू हुक्म दे तो मैं इनसे कहूँ कि अपनी चादरें ही नीली कर लो, अब नीली चादरों को ओढ़ करके उन्हें पहनो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा हमारे हर काम में हिकमत है, लिहाजा हमारे काम में हिकमत ये है कि चूँकि बनी इसराइल जो है तो वो धागा लपेटने को, यानी धागा बांधने को वो ऐब समझते थे, लिहाजा वो इस बात को नापसंद करते। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, इसमें हिकमत ये है कि जब ये नीले रंग के उस धागे को देखेंगे तो इन्हें आसमान की बात याद आई कि हमने इनसे आसमान पर कैसी कैसी रहमतें नाजिल फरमाई, हमने इन पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाए, हमने इन पर आसमान से बन्ना सलवा उतारा, हमने इन पर आसमान से तौरात उतारी ताकि ये हमारे अहकाम को पढ़े और उसे देखे और उस पर अमल करे। तो ये नीले धागे उन्हें हमारे अहकाम की तरफ लेकर के जाएंगे और ये उस पर अमल करें। रह गया सवाल इस बात का कि ये लोग इस बात को नापसंद करते हैं कि धागा बांधे, लिहाजा ये हमारा एक छोटा अमल है जो उनकी तबीयत के खिलाफ है, लिहाजा अगर वो हमारे इन छोटे छोटे हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर वो आगे चलकर बड़े हुक्म पर भी अमल करेंगे, और अगर अभी से उन्होंने छोटे हुक्म पर अमल करना छोड़ दिया तो फिर वो आगे चलकर बड़ा हुक्म भी नहीं माने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपनी कौम को ये हुक्म दीजिए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को जमा किया और अल्लाह का हुक्म उन पर सुना। लिहाजा सब ने अपना सर तस्लीम खम कर दिया, सब ने उस हुक्म को मान लिया। लेकिन उस वक्त ये जो कारून था ये इनकार कर गया, कहने लगा ये क्या बात है कि आका अपने गुलामों के दरमियान इम्तियाज करने के लिए उनसे अब धागे बनवाएगा? मैं तो किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का बंदा नहीं हूँ, लिहाजा मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। ये उसकी पहली बगावत थी अहकाम शरअ से। अभी अल्लाह ने एक छोटा हुक्म नाजिल किया, अगरचे तमाम बनी इसराइल ने उसको तो मान लिया, लेकिन कारून उस अमल से भी इनकार कर गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आगे चल कर के वो ऐसी बड़ी मुसीबत में फंसा कि वो अल्लाह के बड़े बड़े हुक्मों को भी इनकार करता चला गया। तो आप सुनेंगे कि जब ज़कात का बड़ा हुक्म आया तो उसको भी इनकार किया और फिर वो उसका अंजाम कितना दर्दनाक हुआ। तो ये शुरुआत होती है कि इंसान पहले छोटे छोटे आमाल पर अमल करना शुरू करे, छोटी से छोटी नेकी भी हो तो उसको करे, छोटे से छोटा शरीयत का अदब भी हो, शरीयत का मसला छोटे से छोटा भी हो बज़ाहिर तो उस पर वो अमल करे। ये ना समझे सुन्नत ही तो है छोड़ दे तो क्या हुआ, अरे गैर मौक़िदा है तो छोटी चीज़ समझ करके या मुस्तहब समझ कर या नफिल समझ कर उसे ना छोड़े, क्योंकि फिर अगर वो अभी छोटे छोटे आमाल को करना तर्क करेगा तो आगे बड़े आमाल को भी छोड़ बैठेगा। और यही इसके मुखालिफ सिमत में कि छोटी सी छोटी, अगर छोटे से छोटा गुनाह भी हो, बुराई भी हो तो इंसान उससे बचे कि आज अगर वो छोटा गुनाह करेगा तो आगे चल के बड़ा गुनाह भी करे। तो बहरहाल कारून ने ये खुली हुई पहली बगावत कर और कहने लगा कि मैं इस हुक्म को नहीं मानता। लिहाजा मरवी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को
جب آپ نے دریا عبور کر لیا، جب آپ آ گئے، جب آپ ایک بستی میں رہنے لگے، تو وہاں پر حبورۃ القربان، اس کی ڈیوٹی جو ہے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی۔ یہ حبورۃ القربان کیا ہے؟ یعنی کہ بنی اسرائیل جب اپنے جانوروں کو ذبح کرتے، کسی کی منت ہوتی یا قربانی کا جانور ہوتا یا کوئی ایسے ہی جانور کو ذبح کرتا، تو وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لے کر کے آتے، اور پھر ہارون علیہ السلام اس جانور کو ایک پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دیتے، جہاں پر آسمان سے ایک آگ آتی اور اس ذبح شدہ جانور کو کھا جاتی، اس کو لے کر کے چلی جاتی۔ جس کے جانور کو وہ لے جاتی وہ قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کا جانور چھوڑ جاتی وہ قربانی مردود ہو جاتی، رد کر دی جاتی۔ میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پچھلی امتوں میں قربانی کے احکام جدا تھے، کہ ان کے یہاں جو جانور ذبح کیا جاتا تھا قربانی میں، اسے ذبح کرنے کے بعد کسی ایک مقام پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو لے کر کے چلی جاتی۔ جس کی قربانی کو آگ قبول کر لے کر چلی جائے وہ قبول ہے، اور جس کی قربانی کو آگ چھوڑ دے وہ مردود ہے، رد ہے۔ لیکن اللہ نے کرم کیا حضور پر کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو انہی کے لیے صدقہ نافلہ بنا دیا۔ جس جانور کو ذبح کرو اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کرم کیا اللہ نے۔ تو لہٰذا حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی تھی۔ ایک چیز یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حبورۃ القربان کی ڈیوٹی حضرت ہارون علیہ السلام کو دی گئی کہ آپ ذبح شدہ جانوروں کو وہاں لے جا کر کے رکھ دیتے تھے اور پھر یہ قربانی اللہ قبول فرماتا تھا۔ اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اپنے اعمال کو اللہ والوں کے ہاتھ میں دیتے، جو شخص اپنے اعمال اللہ والوں کے وسیلے سے خدا تک پہنچاتا ہے وہ قبول ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے اعمال کو براہ راست بھیجنا چاہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں اللہ قبول کرے یا رد کرے۔ جو اپنی قربانی خود سے لے جا کر رکھتے ان کی قربانیاں رد کر دی جاتی، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے قبضے میں دے دیتے، ان کے پاس دے دیتے اور آپ لے جا کر رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کو قبول فرما لیتے۔ تو بزرگوں کے واسطے اور وسیلے سے ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول و مقبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا میں طالب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال شب و روز مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور تمہارے برے اعمال کو دیکھ کر میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اگر اعمال نیک ہوتے ہیں تو تمہارے بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے معاملہ کہ ہمارا عمل حضور کی بارگاہ میں پہلے جاتا ہے اور پھر وہاں پیش کیا جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے مطابق اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں۔ تو اعمال جب حضور کے وسیلے سے خدا تک پہنچتے ہیں تو وہ مقبول ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل اپنی قربانیوں کو ہارون علیہ السلام کے پاس دے دیتے اور آپ انہیں ایک پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیتے۔ اب قارون کو اس بات سے حسد ہوا، اس کو دونوں سے حسد ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور ہارون علیہ السلام سے۔ وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ موسیٰ، رسالت تو تم نے سنبھال لی، رسول اور نبی تو تم ہو گئے، اور حبورۃ القربان کی ڈیوٹی بھی تم نے اپنے بھائی کو دے دی۔ میں سب سے بڑا قاری ہوں، میں تورات کا سب سے بڑا قاری ہوں، میں تورات کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میرا ایک مقام ہونا چاہیے تھا، میرا ایک عہدہ ہونا چاہیے تھا، مجھ کو کوئی ایک بڑا مقام ملنا چاہیے تھا، لہٰذا تم نے مجھ کو نہیں دیا۔ اس کے اندر یہ دنیا کی ہوس ہے، مقام، عہدہ اور مرتبہ کی ہوس ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تمام بنی اسرائیل میرے ماتحت ہو، مجھ کو کوئی ایسا کام میرے سپرد کیا جائے، مجھ کو کوئی ایسا مقام اور عہدہ دے دیا جائے کہ تمام بنی اسرائیل میرے زیر تحت ہو، میں جو حکم ان کو دوں پھر وہ کرے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ موسیٰ، رسول اور نبی تو تم بن گئے، رسالت تو تم نے سنبھال لی اور حبورۃ القربان کی ڈیوٹی اپنے بھائی کو دے دی، مجھے کیا ملا؟ اگر یہی حال رہا تو پھر میں نہیں ماننے والا آپ کی شریعت۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ رہا سوال نبوت اور رسالت کا تو اللہ نے اپنے فضل سے جس کو چاہا عطا فرما دیا۔ اور بات رہی حبورت القربان کی، تو وہ میں نے ہارون علیہ السلام کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس ڈیوٹی کے لیے جو تو منتخب فرمایا، اس کام کے لیے، اس امر کے لیے انہیں اللہ نے منتخب کیا۔ یہ من جانب اللہ، کہنے لگا کہ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو کوئی دلیل دو، کوئی نشانی بتاؤ، کوئی ثبوت بتاؤ، کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے تمام سرداروں کو جمع کیا، چونکہ وہ 12 قبیلے تھے اور سب کے الگ الگ سردار تھے، ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ اپنا اپنا عصا، جو ہر ایک کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی، کہا کہ سب اپنا اپنا عصا لا کر کے اس جگہ پر رکھ دے، اس مکان میں لے جا کر کے رکھ دے جہاں پر مجھ پر وحی اترتی۔ سب نے اپنے عصے وہاں لے جا کر کے رکھ دیا، علیہ السلام نے بھی اپنا عصا وہاں رکھ دیا۔ پوری رات انتظار کرنے کے بعد جب صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سوائے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے عصے کے سب کے عصے جو تو مرجھا گئے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا ہے جو سر سبز و شاداب ہے، جو ہرا بھرا ہے، جس میں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، جو شجر نور سے تھا۔ لہذا جب یہ دلیل آپ نے دکھائی، یہ معجزہ آپ نے دکھایا، تو بجائے اس کے کہ اس کو قبول کر لیتا، کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے معذر، اس نے اسے بھی جادو کہہ دیا۔ اور جب اس نے جادو کہا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ماننے والوں کے اس سے جدا ہو گئے، اس سے علیحدہ ہو گئے، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوششیں کی، ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ نبی اپنی امت پر کس قدر مہربان ہوا کرتے ہیں، کس حد درجے ان پر پیار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ قارون کی عداوت ظاہر ہو چکی، اس نے کھلے طور پر بغاوت کر دی، اس نے آپ کو اور آپ کی شریعت سے بغاوت کر دی، باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام اسے جو ہے تو سمجھاتے رہے، اسے تبلیغ کرتے رہے تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے، لیکن اخیر تک بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے، یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا، زمین میں دھنسا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم جو اپنی امت پر حد درجے مہربان، جن کے بارے میں قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کہا کہ محبوب، اے لوگوں تم میں ہم نے وہ محبوب جلوہ گر ہوا ہے جو تم ہی میں سے، اور تم پر کوئی مصیبت اگر آن پڑتی ہے تو یہ ان کو بڑی گرا گزرتی ہے، انہیں اس سے جو تو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر حد درجے مہربان ہیں، یہاں تک کہ کئی بڑے بڑے کفار مشرکین جنہوں نے کھلے طور پر حضور کی بغاوت کی، پھر بھی حضور ان سے درگزر کر رہے ہیں، انہیں معاف کر رہے ہیں اور انہیں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ اور ابو طالب جن کو حضور نے اخیر وقت تک تبلیغ فرماتی رہی، اخیر وقت تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا لیکن ایمان قبول نہ کیا۔ آج کا شیعہ یہ کہتے ہیں، رافضی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان تھے وہاں سے، لیکن ہرگز نہیں، انہوں نے اخیر وقت تک اسلام قبول نہ کیا، ان کے معاملات اللہ کے سپرد۔ بہرحال اس میں زیادہ میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ان مسائل میں الجھتے ہیں، تو الجھنا نہیں چاہیے۔ وہ مسائل جن سے کل قیامت میں ہم سے سوال نہیں ہوگا ان کی تحقیق میں زیادہ نہ پڑتا۔ تو بہرحال آقا کریم علیہ السلام بھی اخیر وقت تک جو ہے تو تبلیغ فرماتے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بھی قارون کو بہت تبلیغ کی، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَا مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، ہم نے اس کو خزانے عطا فرمائے، اور وہ خزانے ایسے تھے کہ جس کو زور آور مرد اٹھاتے تھے لیکن پھر بھی ان کی کمر جھک جایا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کو ایسے خزانے دیے، اتنے خزانے، بات فرماتے کہ 40 قسم کے تو خزانے اس کے پاس تھے، بہت بڑے بڑے، اس کی کئی قسم کی کنجیاں تھیں، اور 40 مرد، بڑے طاقتور مرد،
اس کی ان چابیوں کو، ان کنجیوں کو اٹھایا کرتے تھے، باوجود اس کے پھر بھی وہ لپک جایا کرتے، ان سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ لہٰذا اس کے لکھا ہے کہ اس کے کل خزانے 4 لاکھ تھے اور ہر محافظ کے یہاں 10,000 چابیاں ہوتی تھی، لہٰذا وہ جو محافظ تھے اس کو اٹھاتے ہوئے ان کی بھی کمر ٹیڑھی ہو جایا کرتی، اور وہ جہاں جاتا اپنے خزانے کی چابیاں ساتھ لے کر جایا کرتا، کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی چوری نہ کر، کوئی لے کر کے نہ چلا جائے۔ دنیا کی محبت سے کتنی، اس دنیا سے کتنی محبت، اپنے مال سے کتنی محبت، جہاں جاتا وہ اپنی چابیاں اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ پہلے اس نے لوہے کی بنوائی، پھر لکڑی کی بھی بنوائی، جب اٹھانا بھاری ہوا تو لکڑی کی بنائی، وہ بھی جب بھاری پڑنے لگی تو اس نے گائے کے چمڑے کی چابیاں بنوائی، لیکن وہ بھی یہاں تک کہ اٹھانا بھاری پڑ گئی، لیکن جہاں جاتا اپنی چابیاں لے جاتا۔ اگر آج کے زمانے میں قارون ہوتا تو آج اسے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ ایک سسٹم ایسا بھی ہے بینکنگ کا کہ اپنا سارا خزانہ وہاں رکھ دو اور صرف ATM کارڈ بنا لو، ڈیبٹ کارڈ بنا لو، صرف کریڈٹ کارڈ بنا لو، پوری دنیا میں جہاں چاہے گھومتے پھر، تو کتنی حسرت کرے گا اگر آج اسے پتہ چلے۔ لیکن آج بھی ایسے بہت سارے قارون ہیں جو اپنی دولت پر ناز کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت تو دی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہمارے پاس اتنا چاندی ہے، اتنی پلاٹیں ہیں، اتنی رقم ہے، اتنی نقدی ہے۔ اپنی دولت پر اکڑنے والے اور اپنے ATM کارڈ، اپنے ڈیبٹ کارڈ اور اپنے کریڈٹ کارڈ دکھا کر کے لوگوں کو بتانے والے، دیکھو میرے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں تو جہاں چاہتا ہوں وہاں جا کر اپنی دولت کو جو تو نکال سکتا ہوں، اس کا استعمال کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو جب قارون زمین میں دھسا تھا اس کا خزانہ بھی اس کے ساتھ دھسا دیا گیا۔ آج بھی انسان یہ جس دولت پر گھمنڈ کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنی دولت ہے، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا نقد ہے، اتنا کیش ہے، موت اسے بھی آ کر کے رہے۔ اور جب زمین میں یہ دفن کیا جائے گا، جب زمین میں یہ دبایا جائے گا تو اس کے سارے خزانے یہی رہ جائے گے، اس کی ساری دولت یہی رہ جائے گی، اس کے ATM کارڈ یہی رہ جائیں گے، اس کے ڈیبٹ کارڈ یہی رہ جائے گا، اس کا کریڈٹ کارڈ یہی رہ جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ لہٰذا اپنی دولت پر غرور نہ کریں، بلکہ اس دولت کو کہاں خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم نے اس سے کہا، لیکن راجے قول یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، کیا کہا؟ لا تفرح، کہ ہرگز خوشی نہ کر، یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ جو دنیا کا مال ہے، اس پر خوشی مت کر۔ یہ جو تو اتنا اترا رہا ہے کہ میرے پاس اتنے خزانے ہیں اور ان خزانوں کو اٹھانے کے لیے اتنی اس کی چابیاں ان کو اٹھانے کے لیے میرے پاس اتنے نوکر چاکر ہیں، لہٰذا اس دنیا کے مال پر اتنی خوشی نہ من۔ پتہ چلا کہ دنیا کی دولت پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر جو انجام اس کا ہوا وہی انجام ہوگا۔ کیونکہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے، انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز عیش و آرام، عیش و عشرت کی زندگی، دوسرا دنیا کی محبت، اور تیسرا نبی کی عداوت، اللہ والوں کی عداوت۔ فرماتے کہ پہلی تو جو چیزیں ہیں دنیا کا عیش و آرام اور دنیا کی محبت، یہ تو دیر میں انسان کے دل پر اثر کرتی ہے، بہت دیر میں انسان کے دل کو سخت کرتی ہے، سیاہ بناتی ہے، لیکن نبی کی عداوت، اللہ والوں کی دشمنی اسی وقت کارگزر ہوتی ہے، اسی وقت اپنا کام کر جاتی ہے، جس کی مثال میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو ابلیس کو دیکھ لے، شیطان کو دیکھ لے، کہ جس نے برسوں ہاں برس تک اللہ کی عبادت کی، کروڑوں ہاں برس اللہ کی عبادت کی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی عداوت اس کے دل میں آ گئی، آدم علیہ السلام کی نفرت اس کے دل میں آئی، اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تو اسی وقت اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی، اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا اور اسے 'زمین پر جو ہے تو پھینک دیا گیا۔ پتہ چلا نبی کی عداوت
یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو دلوں کو اسی وقت سیاہ بنا دیتی ہے، پورے چہروں کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں ان لوگوں کے چہروں کو جو نبی کے گستاخ کیسے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دنیا کی محبت، دنیا کا ساز و سامان، جس کے بارے میں کہا گیا متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا۔ یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو پورے برہمان کو دیکھ رہے، پوری کائنات، پوری یونیورس کو ہم جو دیکھ رہے ہیں، فرمائے یہ سب قلیل ہے، بہت تھوڑا سا ہے، اور یہ سب فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس کے اوپر انسان کو اترانا نہیں چاہیے، انسان کو اس پر خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اس سے یہی کہا گیا تھا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اپنی دولت پر اتراتے ہیں، اپنے مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے تو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا انسان کو اس دنیا کی محبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خوش کہاں ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوش ہونے کے لیے صرف 2 موقع عطا فرمائے، وہاں پر خوشی مناؤ۔ فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل پر اور اسی کی رحمت پر اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اس دنیا کی دولت پر اترائے نہیں، اس پر خوشی کا اظہار نہ کرے، اس پر اکڑ کر کے نہ چلے، کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو اس کو غرور اور گھمنڈ بھی آ جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہوئی تھی قارون کی، کہ قارون کے پاس جب خزانے آئے، دولت آئی، تو وہ بنی اسرائیل کو گھٹیا سمجھنے لگا، اپنے سے کمتر سمجھنے لگا، اپنے آپ کو ان سے بہتر جانتا تھا۔ اور جس وقت مصر میں تھے اس وقت یہ فرعون کا ایجنٹ تھا، یہاں کی خبریں لے جا کر کے فرعون کو دیا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل پر یہ طرح طرح کے ظلم ستم کیا کرتا تھا، ان کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب فرعون سے نجات ملی اور یہ لوگ جب آ بھی گئے تب بھی اس کی اپنی حرکتوں سے یہ باز نہیں آیا، اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیا کرتا تھا، اس لیے کہ یہ منافق تھا۔ جیسے سامری منافق تھا ایسے یہ بھی منافق تھا۔ اس نے بھی اپنے ایمان کو جو ہے تو صرف بظاہر ظاہر کیا تھا، اگرچہ ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، تورات پڑھا تھا، اگرچہ تورات کا قاری تھا، لیکن سب کچھ دکھاوے کے لیے تھا، نفاق کے لیے تھا، اس لیے انجام بھی دردناک تھا۔ تو لہٰذا دنیا کی دولت انسان کے دل میں غرور، تکبر، انا کو پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہا کہ اس دولت پر تو جو ہے تو غرور نہ کر، وابتغ فیما آتاک اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تجھے عطا کیا ہے، جو تجھے دیا ہے، لہٰذا اسے جو ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، الدار الآخرہ، اور اس سے آخرت کا گھر طلب کر، آخرت کے لیے اس سے ذخیرہ کر۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر بنا، غریب، یتیم، مسکین، فقیر، بے سہاروں کی مدد کر، ان کے لیے اپنی دولت کو کھول دے۔ کس طرح؟ ولا تنسا، اور نہ بھول، نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ، دنیا میں اپنا حصہ مت بھول، کہ تو یہاں کس لیے آیا، تجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے، اللہ نے تجھے دولت کس لیے دی ہے، تجھے یہ مال کس لیے دیا ہے، غریبوں یتیموں کا حق تیرے مال میں رکھا ہے، لہٰذا ان کے اوپر اپنا مال صرف کر، اور آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر، آخرت کے لیے نیک اعمال کو جمع کر۔ یہ دولت جو کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی جو دولت ہے یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت فتنہ ہے کہ جب انسان اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اور اسے حرام میں خرچ کرے، تو پھر یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، کل قیامت کے دن یہ اس کے لیے بڑا وبال ہے۔ لیکن اللہ جسے مال دے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بہتر انسان کوئی نہیں کہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور اسے دل بھی عطا فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرے تو کہے کہ اللہ مال دے تو عثمان غنی کے جیسا دے، اور دل دے تو عثمان غنی کے جیسا دے، جن کو اللہ نے بے شمار دولت عطا فرمائی، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی تو آپ بھی دل کھول کر کے دے دیا کرتے، یہ نہیں کہ دیکھ دیکھ کر کے دیتے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم دیکھ دیکھ کر اتنا دینا ہے،
اتنا نہیں اتنا دینا، اور بھی تو کتنے ہیں کہ جو اعلان تو کرتے پھر بھی دینے کا نام نہیں۔ اپنی نیتیں صاف رکھو، اللہ کی راہ میں تو جس رب نے دیا اس کی راہ میں دو۔ لہٰذا کہا گیا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ تیار کر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شباب یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت کو غریبی سے پہلے، اور فراغت کو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اس سے پہلے کہ یہ معاملات آئے، جب تک اللہ نے تم کو زندہ رکھا ہے، حیات دی ہے، دولت دی ہے، فراغت دی ہے، تو پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم تو دیکھتی ہے کہ جو بیمار ہو جاتا ہے پھر تو وہ اللہ کرنے آ ہی جاتا ہے۔ جب اللہ نے دولت، اللہ نے تندرستی دی، اس وقت آ کر اللہ کی عبادت کرو۔ جس وقت اللہ نے دولت دی اس وقت تو جب بیمار پڑتے ہیں، جب کہتا ہاں صدقہ نکال دو، کسی غریب کو دے دو، زندہ جانور کو ہاتھ لگا کے دے دو، اب اس کو صدقہ یاد آتا ہے۔ ارے جب اللہ نے تندرستی دی اس وقت صدقہ نکال تو وہ مصیبت بھی آنے والی ٹل جائے۔ جب اللہ نے تجھ کو تندرستی دی اس وقت آ کر اس کی بارگاہ میں سجدے کر۔ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اب اللہ یاد آ، چلو چل کر کے مسجد میں، اللہ اب آ کر کے روتے۔ جب تک زندہ ہے رب کی اطاعت کر، شریعت کی پاسداری کرو، مرنے کے بعد تو ہر کوئی پچھتائے۔ کافروں کا قول بھی قرآن نے نقل کیا اور مجرموں کا قول بھی قرآن نے نقل کیا۔ مجرم لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم جا کر پھر نیک اعمال کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب جانا کہاں نصیب، زندگی دنیا کی ایک مرتبہ ملی ہے، اب دوبارہ یہاں آنا نصیب نہیں ہے۔ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی کر دیے جائے، کاش دوبارہ ہم کو پھر سے مٹی بنا دیا جائے۔ وہ بھی کہیں گے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، تجھ پر ایمان لائیں گے، لیکن دوبارہ دنیا میں آنا نصیب نہیں۔ یہی زندگی جو ملی ہے اسی کو غنیمت جانو اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو لہٰذا اس سے کہا گیا کہ دنیا میں اپنا حصہ جو ہے تو مت بھول، ولا اسے کہا گیا کہ احسن وحسن اور احسان کر۔ کیسا؟ وہ احسن اللہ الیک، جیسے کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تجھ کو دولت دی، تو اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کیا جائے۔ اگر کوئی ہم پر احسان کرے تو بدلے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر احسان کریں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو ہم اللہ پر احسان نہیں کر سکتے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس لیے ہم رب پر احسان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے احسان کا تو بدلہ بھی نہیں چکا سکتے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ احسان کیسے کیا جائے؟ آیت کریمہ کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کر، کوئی تجھ پر احسان کرے تو بھی اس پر احسان کر۔ رب نے تجھ پر احسان کیا لیکن تو احسان نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایک طریقہ ہے وہ کر، تو اس کے بندوں پر احسان۔ اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو تو بندوں پر احسان کر، رب نے تجھ کو دیا ہے تو تو بندوں کو عطا کر۔ جیسے کہ کہا گیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا۔ لہٰذا اگر اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں پر رحم کریں، اپنے سے کمزوروں پر رحم کریں، ان کی مدد کریں، اپنی طاقت کا جلوہ ان کمزوروں پر نہ دکھائیں۔ اللہ نے اگر احسان کیا ہے، دولت دی ہے تو اس کی نمائش نہ کرے، غریب کا دل نہ جلائے، بلکہ اس سے اس کی مدد کرے اور اس پر احسان کرے تاکہ اللہ تجھے اور مزید عطا فرمائے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تو میری راہ میں دے گا تو میں تجھے اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تو ناشکری کرے گا تو پھر جو کچھ ہے میں وہ بھی چھین لوں گا۔ تو لہٰذا اللہ کے بندوں پر احسان کرو، اس دولت کو اللہ کی راہ میں۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بہتر تجارت یہ ہے کہ میرے ساتھ تجارت کیجیے، اللہ کے ساتھ تجارت۔ اللہ کے ساتھ تجارت کیسے؟ کہ اللہ کے بارگاہ میں اب جو ہے تو اپنی نیکیاں وہاں پہنچاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو، آپ اس کے بندوں پر جو ہے تو رحم کرو اور اپنا مال اس کی راہ میں خیرات کرو۔ یہ سب سے بہتر تجارت ہے، سب سے اچھی تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے کہ جس میں نقصان ہوتا ہی نہیں، انسان کو منافع ہی منافع ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قحط کے زمانے میں آپ اپنا مال لے کر کے مکہ میں پہنچے تھے تو بڑے بڑے تاجر جمع ہو گئے اور کہنے لگے عثمان ہم مکہ کے تجار ہیں، سب سے بڑے تاجر ہیں، یہاں کے سب سے بڑے رئیس اور عمرا ہے، ہم سے تجارت کرو، اپنا مال ہمیں بیچ دو۔ آپ نے کہا کتنا دو گے؟ کہا اتنا دیں گے۔ کہا مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ کسی نے کہا میں اتنا دوں گا، کہا نہیں اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ جب وہ سارے تھک گئے کہنے لگے کہ عثمان اس مکہ میں ہم سے بڑا کوئی نہیں جو تجھے اس سے بڑھ کر کے اس کا منافع دے۔ کہنے لگے ہاں ایک اور ہے کہ جو اس سب سے بڑھ کر کے دینے والا ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے جو مجھے سب سے بہتر اس کا نفع عطا فرمانے والا ہے۔ یہ کہہ کر سارا مال مکہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے سب سے بہتر تجارت۔ یہ دنیا کے تجارت دار، یہ دنیا کے تجار کتنا دیں گے، یہ دنیا کی تجارت سے آپ کو کتنا نفع حاصل ہوگا، یہ دنیا کے شیئر مارکیٹ سے آپ کتنا کما سکتے ہو، لیکن اگر اللہ کی راہ میں تجارت کرو گے، اس کے بندوں پر صرف کرو گے، اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کا ایسا بدلہ عطا کرے گا کہ کل قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں جب انسان اپنے ان اعمال کو دیکھے گا، ان نیکیوں کو دیکھے گا، اس درہم و دینار کو دیکھے گا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا تو تمنا کرے گا کاش میں نے ساری دولت دنیا میں اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو اس سے کہا گیا کہ تو بھی احسان کر، اور کہا وابتغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت پھیلا، فتنہ انگیزی مت کر، لوگوں کا جینا حرام مت کر، اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فاسدوں کو مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو فتنے فساد برپا کرتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بناتے ہیں، جو اپنے اعمال کے سبب دوسروں کو مصیبت اور تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتا، ان کو اللہ دوست نہیں رکھتا، بلکہ ایسے لوگ اپنے انجام بد کو پہنچتے ہیں، جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جو اپنے اعمال کے سبب سے دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی دردناک مصیبتوں میں اور انجام میں گرفتار ہو کر کے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے کہا گیا کہ فتنہ و فساد مت کر اور احسان کر۔ لہٰذا یہاں پر ایک آخری بات تصوف کی سمجھ کہ فرعون قارون جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور اللہ نے اس کو خزانے عطا فرمائے، تو اس سے کہا کہ لوگوں پر احسان جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور اس پر اطراء مت، اس خزانے پر غرور گھمنڈ مت کر، بلکہ اس اللہ کی راہ میں صرف کر، اور زمین میں فتنہ و فساد نہ برپا کر کہ اللہ مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک مثال ہے کہ اس سے جیسے کہا گیا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اسی طرح انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ ابن آدم ہے، آدم کی اولاد ہے۔ قارون سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خزانے عطا فرمائے، جس کو چابیاں جو ہے اس کے غلام، اس کے خدام اٹھا کر کے چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اس پر بڑا اللہ نے کرم فرمایا، بڑا احسان اللہ نے فرمایا۔ انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے، اپنے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے وجود کو دیکھے تو اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں ودیعت فرمائی۔ انسان دیکھے کہ اس کو دیکھنے کی نعمت اللہ نے دولت عطا فرمائی، سننے کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، بولنے کی، سونگنے کی، چلنے پھرنے کی، اس کے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اس کے جسم میں اللہ نے توانائی عطا فرمائی، جسم کے اندر جو اندرونی اعضاء ہے، دل، جگر، پھیپھڑے، گردے، آتے، سب کچھ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ برابر اپنے کام کر رہے ہیں، ان کے اندر ہر ایک کے اندر ایک ایک توانائی اور ایک ایک قوت اپنا اپنا کام برابر انجام دے رہی ہے۔ انسان کے ظاہری جسم میں اور انسان کے اندرونی طور پر اللہ نے کئی قسم کی نعمتیں، کئی قسم کی قوتیں، طاقتیں رکھی ہے جو اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ انسان کا خزانہ ہے، اس کی طاقت، اس کی سوچ، یہ سب کچھ اس کا خزانہ ہے، جسے وہ اپنے بدن پر لے کر کے جہاں چاہے گھومتا پھرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اس پر اطراء مت، جو فرمایا گیا فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ آج لوگوں کو اپنے حسن پر، اپنے جمال پر، کسی کو اپنی دولت پر، کسی کو اپنی عقل پر، کسی کو اپنے کسی نہ کسی چیز پر یہ تو گھمنڈ ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ اس پر غرور نہ کرے، اپنے وجود پر انسان گھمنڈ نہ کرے، اپنی جوانی پر انسان گھمنڈ نہ کرے، اپنی طاقت پر انسان گھمنڈ نہ کرے، اپنی دولت پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنی دانائی پر، اپنی عقل مندی پر، اپنی سوچ اور اپنی چیزوں پر انسان گھمنڈ نہ کرے کہ یہ چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی بھی جانے والی ہے، یہ جوانی بھی جانے والی ہے، یہ عقل بھی ایک دن زائل ہو کر کے رہ جائیں گی بڑھاپے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس کو جو ہے تو انسان احسان کرے، کیا کہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے صرف کرے، اس سے دین کا کام لے۔ اللہ نے جو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو عقل و فہم عطا فرمائی ہے، اس سے دین کا کام لے، اسے جو ہے تو فساد برپا نہ کرے، یعنی کہ کوئی غلط کام نہ کرے، گناہوں کے کام نہ کرے، لوگوں کا جینا دو بھر نہ بنائے۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو اس سے کمزوروں پر جو ہے تو ظلم نہ کرے، بلکہ اس سے کمزوروں کی مدد کرے۔ اللہ نے عقل دی ہے تو اسے بیجا گناہوں میں صرف نہ کرے، بلکہ نیک کاموں میں، اور اللہ تبارک و تعالی دین کو کس طریقے سے فروغ ملے اس کاموں میں اپنی عقل کو صرف کرے، اپنی طاقت کا استعمال وہاں کرے، اپنی دولت کو دین کی خاطر جو تو قربان کرے، اپنا وقت، ہر چیز کو جو ہے تو احسان کرے اپنے آپ پر انسان، کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں، دین کے کاموں میں، شریعت کی تحفظ کے لیے جو تو اس کو انسان صرف کرے اور اسے برباد نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ ایک مثال ہے انسان کے جسم میں، کہ انسان کو چاہے، جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں، جن کی سوچوں میں فساد ہوتا ہے، جن کی نیتوں میں فساد ہوتا ہے، جو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اب یہ قارون یہ چاہتا تھا کہ میں سب سے بڑا عہدیدار بن جاؤں، اور یہ ایجنٹ تھا فرعون کا۔ ایسے ہی آج بھی بہت ساروں کا حال ہے، جن کو عہدے مل جاتے ہیں، عہدوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو قوم کے ساتھ یہ غداریاں کرتے ہیں، قوم کی باتیں ان دشمنان تک پہنچا، دشمنان دین اور دشمنان مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں۔ میر جعفر اور میر صادق کی طرح آج بھی بہت سے لوگ ہمارے سماج میں پنپتے ہیں، جو اپنی حرکتوں سے پوری قوم کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، عہدے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی ہی جیب گرم کرتے ہیں، اپنے ہی فائدے سوچتے ہیں۔ ارے اللہ نے اگر کوئی عہدہ دیا ہے تو کوئی کام ایسا کرو کہ جس سے قوم کا فائدہ ہو، کوئی کام ایسا کرو جس سے دین کا فائدہ ہو، کوئی کام ایسا کر جاؤ کہ دنیا تم کو اچھے سے یاد کرے۔ یاد دونوں کیے جاتے ہیں، جو انسان برائی کر کے جاتا ہے نا وہ بھی مثال بن کر کے رہتا ہے، جو گھوٹالے کرتے ہیں نا وہ بھی مثال بن کے رہتے ہیں۔ یہ قارون کیا تھا؟ یہ بھی تو مثال بن کر کے رہ گیا نا۔ آج جو لوگ اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں وہ بھی ایک مثال بن کر کے رہ جاتے ہیں، جو گھوٹالے کرتے ہیں اور جو قوم کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن عبرت کا نشان بن کر کے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قوم کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں، ایسے لوگوں کا نام بھی سنہری حروفوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو کچھ وہ کر جائے کہ جس سے قوم بھی دعائیں دے، لوگوں کے ہاتھ تمہارے حق میں اٹھے کہ اللہ تو نے اس کو عہدہ دیا ہے تو آج اس نے ہمارے لیے کہ مولا تو اس پر اپنا کرم کر۔ تو عہدے اگر ملے تو ان کا صحیح استعمال کرو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور اس ضمن میں چند مسائل قاعدہ اولیٰ سے متعلق میں نے بیان کیے تھے، آج بھی 3 مسئلے سماعت کریں۔ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں اگر امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا، پہلا جو قاعدہ ہے قاعدہ اولیٰ، تو اگر مقتدی کی اتحیات امام سے پہلے ہو گئی تو وہ خاموش بیٹھا رہے، کچھ نہ پڑھے، امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرے، سکوت کرے، اس کے بعد درود ابراہیم یا دعا وغیرہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ نوافل سنت غیر موقدہ میں قاعدہ اولیٰ کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کا پڑھنا مسنون ہے، بہتر ہے کہ پڑھ لیں۔ اگر نوافل کی 4 رکعت ہے، 4 رکعت کسی نفل کی نماز نیت باندھی، یا 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہے، تو 2 رکعت پر جب بیٹھیں گے تو چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا قاعدہ اولیٰ بھی قاعدہ اخیرہ ہی ہے، اس لیے وہاں پر اتحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ لے، یہ مسنون ہے۔ اگر کسی نے نہ بھی پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ، فرض، وتر اور سنت موقدہ، اس کے قاعدہ اولیٰ میں جب 2 رکعت کے بعد بیٹھے
تو اتحیات کے بعد کچھ نہ پڑھے. اگر کسی نے بھولے سے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ دیا تو اس پر سجدہ سو واجب ہے. یا اتنی دیر خاموش بھی بیٹھا رہا تب بھی اس پر سجدہ سو واجب ہے. اور اگر جان بوجھ کر کے پڑھا، قصدن پڑھا یاد ہوتے ہوئے بھی، پھر بھی اس نے جو تو پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی سیدنا تک، یا پورا درود ابراہیم بھی پڑھ دیا، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا، تو اب اس کو اثر نو نماز کو دہرانا واجب، کیونکہ جو کام اس نے قصدن کیا وہ سجدہ سو سے ساقط نہ ہو. بھولے سے جو غلطی ہو جاتی ہے وہ سجدہ سو اس کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے کرے گا تو دوبارہ نماز کو پڑھنا ہے. ان مسائل کو ذہن میں رکھ کے اپنی نماز کو درست کرے. دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.